إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم۔ حضرات محترم، ان آیات میں انسان کو ایک بڑی اہم بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اور ہر آدمی کے لیے اس بات کو لازم قرار دیا گیا ہے جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت حکماً فرما رہے ہیں کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، جب بھی کسی بندے کی موت کا وقت آ جائے تو اللہ نے اس پہ یہ بات لکھ دی ہے، یعنی اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے ان ترک خیرن، اگر وہ کچھ پراپرٹی مال و دولت خیر چھوڑ کے جاتا ہے، الوصیت، اسے چاہیے کہ وصیت کر کے جائے، کس کے لیے؟ للوالدین والاقربین، ماں باپ کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے۔ یہ اس کے متعلق ائمہ مفسرین کہتے ہیں، بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے، کیونکہ جب اللہ نے حکماً کہہ دیا یوصیکم اللہ، سورۃ نساء کے اندر یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ نے تمہارے حصے کو مقرر کر دیا، تمہیں وصیت کر دی، تو اب وصیت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ وصیت کیا ہے؟ کہ انسان وصیت لکھ کے جائے یا بتلا کے جائے کہ میرے پاس کیا ہے، میرے اثاثے کیا ہیں، اور جو میرے وارث ہیں ان کے اندر کس طرح تقسیم کرنا ہے۔ کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وارثوں کے اندر جو کمزور ہے اسے حق وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اگر والدین کمزور ہیں تو والدین کو نہیں دیا جاتا، بعض اوقات بیوہ کو نہیں دیا جاتا، بعض اوقات بیٹیوں کو نہیں دیا جاتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص 2 دن 2 راتیں گزارتا ہے اور وہ وصیت نہیں لکھتا، تو اگر وہ اس حالت میں مر جائے تو نفاق کی موت مرتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو جو اپنے اثاثے ہیں ان کے متعلق وضاحت کر کے جانی چاہیے۔ اسی طرح ایک شخص، اس کی زندگی میں اس کے بیٹوں میں ایک بیٹا فوت ہو جاتا ہے اور آگے اس کی اولاد موجود ہے، اب بظاہر چونکہ وہ درمیان میں جو رشتہ تھا دادا جی کے ساتھ وہ ختم ہو گیا، تو پوتوں کو وراثت کا حق نہیں ملتا، لیکن اللہ فرما رہے ہیں تمہیں وصیت ان کے لیے کرنی چاہیے۔ یہ اس وقت انسان کا امتحان ہے کہ وہ اپنے یتیم پوتوں یا نواسوں کے لیے وصیت کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ عمومی طور پہ شریعت کے اس حکم کو تو لیا جاتا ہے، لو جی یہ وراثت کے حق سے محروم ہو گئے، چونکہ ان کا باپ یا ان کی ماں فوت ہو گئی، ان کا حصہ نہیں بنتا۔ لیکن اس بات کو کہاں پھینکیں گے کہ اللہ نے کہا ان کے لیے وصیت کرو؟ کہ اللہ فرماتے ہیں کتب علیکم،
تم پہ لکھ دیا گیا ہے اذا حضر احدکم الموت، جب موت آئے تو الوصیت، وصیت کرنا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، وصیت کرنے والا یہ غلطی کبھی نہ کرے کہ جو وارث بن رہا ہے اس کے حق میں زائد وصیت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ہر حقدار کا حق خود مقرر کیا ہے، اس لیے لا وصیت لوارث، جو وارث بن رہا ہے اس کو وصیت الگ سے نہیں ہو سکتی۔ جس طرح کے بعض والدین اپنے بعض بچوں کے متعلق اچھے جذبات رکھتے ہیں کہ یہ بچہ میرا بڑی خدمت گار ہے، اسے الگ سے کچھ دے دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک شخص تھے نعمان، ان کے والد کا نام تھا بشیر، نعمان بن بشیر۔ نعمان کے اور بھی بھائی تھے۔ حضرت بشیر نے، چونکہ نعمان اپنے باپ کا بڑا ہی فرما بردار تھا، انہوں نے اپنے گھر میں یہ بات کہی کہ میں نعمان کو فلاں باغ دینا ہے۔ ان کی بیوی نے کہا اس طرح بچوں کے اندر دل میں بات آ جائے گی کہ بھائی کو دے دیا دوسرے کو نہیں دیا، یہ بات درست نہیں ہے۔ حضرت بشیر کہنے لگے کہ نہیں، یہ میرا بڑا فرما بردار ہے، میں نے اسے دینا ہے۔ جب یہ تکرار بڑھی، ماں اس بات پہ مصر تھی کہ نہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ بعض بچوں کو آپ دے دیں بعض کو نہ دیں۔ تو وہ کہنے لگے، جب اصرار بڑا، تکرار بڑی، تو دانا عورت تھی، کہنے لگی آپ اس طرح کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے انہیں گواہ بنا لیں، تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ حضرت بشیر نے کہا چلو ٹھیک ہے جی، جھگڑا گھر میں ختم کرتے ہیں۔ اٹھے، اپنے بیٹے نعمان کو ساتھ لیا، نبی کریم کی خدمت میں چلے گئے۔ جا کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے گھر کے اندر ایک چھوٹا سا کلیش بن گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگی یہ میرا نعمان بیٹا بڑا ہی فرما بردار ہے میرا، میں اسے فلاں باغ تحفے میں دینا چاہتا ہوں، تو میری بیوی آڑے آ رہی ہے کہ یہ نہیں دینا چاہیے، دوسرے بچے کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا دوسروں کو بھی دینے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا اٹھ جاؤ، پھر اس ظلم میں تمہارا گواہ نہیں بن سکتا۔ تو یہ بات یاد رکھے کہ جو شخص وارث بن رہا ہے اس کے حق میں الگ سے وصیت کرنی یہ جائز نہیں ہے۔ یہ تو درست ہے کہ انسان یہ لکھ کے جائے کہ میرے یہ پراپرٹیز ہیں۔ اب آج کل کے دور میں ایک غلطی ہوتی ہے والدین کے ساتھ، بعض بچے کاروبار کے اندر اپنے والد کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں، وہ زندگی بھر محنت کرتے ہیں لیکن اس کا ثمرہ کچھ بھی نہیں ملتا۔ جب تقسیم کا وقت آتا ہے تو پھر دوسرے بہن بھائی کہتے ہیں جی برابر تقسیم کرو جس طرح اللہ کا حکم ہے۔ اس نے جو محنت کی ہوئی ہے اس کی محنت ساری زندگی کی ضائع ہو جاتی ہے۔ اس بات کو، اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ جب بچوں کو اپنے ساتھ کام میں شریک کریں تو جس طرح ملازم رکھتے ہیں بیٹے کی بھی تنخواہ مقرر کر لیں، یا بیٹے کی کرندگی مقرر کر دیں کہ وہ اولاد ہونے کی حیثیت سے آپ کے کاروبار میں شریک ہوا ہے، محنت کر رہا ہے، اس کا حق اسے ملنا چاہیے، تاکہ کل جب تقسیم کا وقت آئے اس نے یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے اپنی زندگی کی محنت نہیں مل سکی۔ تو یہ باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے جس معاملے میں خصوصاً ہمارا معاشرہ، یہ پاکستان، اس میں اس معاملے میں بہت سے لوگ بڑی نیکی کی زندگی بسر کرتے ہیں لیکن ان معاملوں میں کوتاہی کا شکار ہو جاتے ہیں تقسیم کے۔ اور یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص 70 سال تک اللہ کی عبادت کرتا رہے، اس نے زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن فوت ہوتے وقت اپنے وارثوں کے حق میں غلط وصیت کر جاتا ہے تو جہنم میں جائے گا۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے 70 سال گہرائی میں جائے گا، یعنی جب اسے پھینکا جائے گا تو اتنی گہرائی تک جائے گا 70 سال تک وہ نیچے گرتا رہے گا، علیہ السلام۔
تو اللہ رب العزت وصیت بھی کرے تو درست کرے۔ اللہ فرماتے ہیں کتب علیکم، لکھ دیا ہے تم پر، اذا حضر احدکم الموت، جب کسی کی موت آئے، ان ترک خیرا، اگر وہ خیر کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، الوصیت، وصیت، للوالدین والاقربین بالمعروف، والدین اور قریبیوں کے لیے معروف طریقے سے، حقا علی المتقین، جو تقوی والے ہیں ان پہ یہ حق ہے کہ وہ ایسا کر کے جائیں۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ، اگر وہ درست وصیت کر کے جاتے ہیں تو جن لوگوں نے وہ وصیت سنی ہے یا جن کے پاس وہ وصیت موجود ہے، فمن بدلہ بعد ما سمعہ، جو سننے کے بعد اس وصیت کو بدلے گا، فانما اسمہ علی الذین یبدلون، اس کے اوپر بہت بڑا گناہ ہے جو اس نے وصیت کو بدل دیا۔ اللہ اکبر، ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان لا علمی میں غلط بات کر جاتا ہے، اسے شرعی مسئلے کا علم نہیں ہوتا یا جان بوجھ کے کر لیتا ہے۔ اولاد کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ پہ ترس کھائیں، اگر انہوں نے غلط وصیت کی ہے تو اس غلط وصیت کو اپلائی نہ کریں، بلکہ اسے درست کریں کہ جو اللہ کا حکم ہے وہ اولا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت المخلوق معصیت الخالق، جس بات کے اندر خالق کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے، چاہے وہ باپ کیوں نہ ہو۔ کہ باپ ایک ایسے غلط کام کا حکم دے گیا ہے تو اسے درست کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فمن خاف من موص جنفا او اثما، اگر تمہیں خوف ہو کہ انہوں نے وصیت کے معاملے میں کوئی گناہ کا ارتکاب کیا ہے یا غلطی کی ہے، فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، پھر اس وصیت کی اصلاح کر دینا اس کا گناہ نہیں ہے۔ اگر وصیت درست ہے تو کوئی اس کو بدلتا ہے تو یہ گناہ ہے، تو اگر وصیت کے معاملے میں انسان سے غلطی ہو گئی ہے تو پھر اس کی اصلاح کرتا ہے تو وہ گناہ نہیں ہے۔ اللہ نے دونوں باتوں کی وضاحت فرما دی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اگر کوئی فوت ہونے والا غلط وصیت کر جاتا ہے تو اولاد کو چاہیے کہ اس کی وصیت کو درست کرے، اور اسی طرح یہ بات یاد رکھیں جو محروم ہو گئے ہیں وہ دوتے ہیں یا پوتے اس میت کے، پوتیاں پوتے یا دوتے دوتیاں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ درمیان میں جو رشتہ اس کے ساتھ تھا وہ کٹنے کی وجہ سے وہ وراثت سے محروم ہو گئے، لیکن ان کے حق میں وصیت کرنی چاہیے۔ اگر کوئی وصیت نہیں کر کے گیا تو چچاؤں کو یا ماموں کو چاہیے کہ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یتیم کی کفالت کی قیامت کے دن وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ انگلی اس انگلی کے ساتھ ہے۔ اس لیے یتیم کو بے یار و مددگار چھوڑ دینا یہ کسی بھی صورت دانائی اور عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ انسان اپنے خلاف سب کچھ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ فجر کے اندر فرمایا وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، جب اللہ کسی کے رزق کو چھین لیتا ہے، کم کر دیتا ہے تو یہ کہتا ہے میرے رب نے میری توہین کی۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، کَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ، تو نے یتیم کی عزت نہیں کی۔ وَلَا تَحَاضُونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کو کھانا نہیں دیا، اب تیرے پاس جواز کیا رہ گیا ہے کہ تجھے میں رزق دیتا رہوں۔ تو اللہ رب العزت ان باتوں کو ہم اپنی زندگی میں حکم سمجھ کے ان کی تعمیل کریں۔ یہ بات یاد رکھیں، ان معاملے میں ہم بہت کوتاہی کا شکار ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب پہ رحم فرمائے، اور اللہ کے نزدیک یہ مسئلہ بڑا اہم ہے۔ اس معاملے میں کسی غلطی کو اللہ نظر انداز نہیں کرتے، غلطی کی گنجائش ہی نہیں کہ انسان کہے کہ میں جو مرضی کر لوں چونکہ میں نے کمایا، میں نے سب کچھ کیا۔ ہاں، جو وصیت بھی کرنی ہے کسی غیر کو وہ 1/3 سے زیادہ نہیں کر سکتا،
پوری جائیداد کسی کو نہیں دے سکتا، پوری پراپرٹی کسی کو نہیں دے سکتا، اس لیے دے دے کہ میں اپنی اولاد کو چونکہ یہ نافرمان تھے اسے محروم کر دوں، یہ جائز نہیں ہے۔ وہ 1/3 یعنی 100 میں سے 33 وہ اپنے جو ہے غیر وارثوں کو وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے اور اپنے نبی کے حکموں کے مطابق ہی زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔